بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک ایرانی دوشیزہ کو بیاہ کر پاکستان لایا تو خاندان میں ہر طرف خوشی کی فضا تھی۔ سب اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ دودھیا رنگت اور پریوں جیسا حسن رکھنے والی تھی جسے دیکھ کر سب دم باخود رہ جاتے۔ وہ میرے لیے بھی ایک خواب جیسی تھی۔ لیکن شادی کے بعد کچھ دنوں میں یہ عجیب سی باتیں ہونے لگی۔ جب ہم دونوں اکیلے ہوتے وہ اکثر پریشان ہو جاتی اور کہتی، آنکھیں کھلی رکھا کرو، تمہارا بھائی مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوتا۔ میرا بھائی تو صرف 9 سال کا معصوم بچہ تھا، کیسے وہ کسی کو تنگ کر سکتا تھا؟ میں نے شروع میں اسے صرف اس کا وہم سمجھا، سوچا نئی جگہ اور ماحول کا اثر ہوگا، لیکن اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ راتوں کو بے سکون رہنے لگی اور جب بھی میں بات کرنے کی کوشش کرتا وہ صرف یہی کہتی، وہ آتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں الجھن میں تھا، کیسے ایک بچہ یہ سب کر سکتا تھا؟ لیکن وہ مسلسل ایک ہی بات دہراتی رہی۔ ایک رات میں بیڈ پر سو رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کسی نے کمرے میں آ کر قدم رکھے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر ایک خفیف سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی، لیکن کمرے میں اندھیرا تھا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ میری بیوی جو میرے برابر میں لیٹی ہوئی تھی وہ کانپ رہی تھی۔ وہ آیا تھا، میں نے اسے محسوس کیا، اس کی آواز میں خوف تھا۔ میں نے دوبارہ کمرے کا جائزہ لیا اور سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی کوئی ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یا یہ محض ہمارے دماغ کا کھیل ہے، یا پھر میرا بھائی جسے میں ہمیشہ معصوم سمجھتا تھا اس سب کے پیچھے ہے۔ میرا بھائی عمر میں تو 9 سال کا تھا، لیکن قد اور جسامت سے وہ کسی 16 سالہ جوان کی طرح لگتا تھا۔ اس کا قد لمبا اور پتلا تھا، تقریباً 5 فٹ 9 انچ، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہم عمر بچوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ اس کی جسمانی ساخت بھی متناسب اور مضبوط تھی، جیسے کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر بچپن کی معصومیت باقی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو اسے اس عمر سے زیادہ سنجیدہ اور باشعور دکھاتی تھی۔ اس کے بال گھنے اور سیاہ تھے جو اس کی پیشانی پر بے ترتیب سے بکھرے رہتے۔ جو وہ چلتا تو اس کا انداز پورے اعتماد اور جوانوں جیسا ہوتا، جس سے دیکھنے والے کو پہلی نظر میں اندازہ ہوتا کہ وہ محض ایک بچہ نہیں رہا بلکہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرا بھائی اگرچہ ظاہری طور پر معصوم اور نوجوان لگتا تھا، لیکن اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے جیسا خوش مزاج اور ہنس مکھ نہیں رہا تھا۔ پہلے جہاں وہ دن بھر کھیل کود میں مصروف رہتا تھا، اب وہ زیادہ تر خاموش اور الگ تھلگ رہنے لگا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کسی بری صحبت میں پڑ چکا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرا یہ شک حقیقت میں بدل گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا، اور جب بھی واپس آتا اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور بے چینی ہوتی۔ اس کے دوست بھی عجیب و غریب لوگ تھے جنہیں میں پہلے کبھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اکثر شام کو گھر سے نکلتا اور دیر رات تک واپس آتا، اور جب پوچھتا تو کوئی بہانہ بنا دیتا۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اصل حقیقت کا پتہ چل سکے۔ وہ محلے کے پرانے گلی کوچوں میں گھومتا ہوا ایک پرانی اور ویران سی عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان سب کے ہاتھوں میں سگریٹ تھے، لیکن ان کی حرکات عام سگریٹ پینے والوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا بھائی جسے میں نے ہمیشہ معصوم اور بے گناہ سمجھا تھا، اس راہ پر جا چکا تھا جس کا انجام صرف بربادی ہوتا ہے۔ میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر سوچا کہ اسے ابھی پکڑنے سے شاید وہ مجھ سے اور بھی دور ہو جائے گا۔ گھر آ کر میں نے بہت سوچا کہ اس معاملے کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میرا بھائی اس عمر میں تھا جہاں وہ سرزنش سے زیادہ ضدی ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اسے نرمی سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں بلکہ اس کی بہتری چاہتا ہوں۔ اگلی صبح میں نے اسے ناشتے کے دوران باتوں میں لانے کی کوشش کی۔ بھائی تم بہت بدل گئے ہو، کیا تمہارے دوست ٹھیک ہیں؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ کیا مطلب؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی مشکل میں ہو اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ کر بغیر کوئی بات کیے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ میرے بھائی کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔
اب وہ اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتا اور جب بھی گھر آتا اس کے کپڑوں سے عجیب سی بو آتی جیسے تمباکو یا نشے کی کوئی چیز ہو۔ اس کی آنکھیں اکثر سرخ ہوتی اور بات کرنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی۔ میں تو جانتا تھا کہ وہ بری صحبتوں میں پڑ چکا ہے، لیکن اس کا سامنا کرنے سے پہلے میں نے اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں نے اپنے محلے کے کچھ لڑکوں سے اس کے نئے دوستوں کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکے بدنام زمانہ گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں جو نشے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کا رہن سہن، رویہ اور طور طریقے سب خطرناک تھے۔ وہ نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر اپنی گینگ میں شامل کر لیتے اور پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ جب مجھے حقیقت کا علم ہوا میرا دل بہت گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہ میرا بھائی جو چند سال پہلے تک ایک معصوم بچہ تھا اب ان مجرموں کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ میں نے اسے کئی بار روکا اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ غصے میں آ کر مجھ سے الجھ پڑتا۔ آپ کو میرے دوستوں کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ وہ غصے سے کہتا، آپ بس مجھے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں بچہ نہیں ہوں۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے دھمکانے یا سزا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ پہلے ہی ان لوگوں کے زیر اثر تھا جو اسے میرے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ ہم دونوں اس مسئلے پر بہت پریشان تھے، لیکن حل تلاش کرنا مشکل تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی ماہر نفسیات یا مشیر سے رجوع کریں جو نوجوانوں کو اس طرح کی بری صحبتوں سے نکالنے میں مدد دے سکتا ہو۔ میری بیوی پہلے بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کا ساتھ دوں یا اپنے بھائی کا، کیونکہ بظاہر میں ابھی تک اپنے بھائی کا کوئی گناہ نہیں دیکھا تھا۔ صرف شک کی بنا پر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھا پاتے حالات مزید بگڑ گئے۔ ایک رات میرا بھائی گھر دیر سے آیا، اس کے کپڑے پر خون کے دھبے تھے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھائی کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث ہے اور میری بیوی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ لیکن میں کیا کرتا؟ میں جتنی کوشش کرتا میرا بھائی اتنا ہی مجھ سے بدظن ہوتا۔ وہ صرف 9 سال کا تھا اور میں اسے کیا کہتا؟ 9 سال کی عمر میں بچوں کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے میرا بھائی کس صحبت کا شکار تھا۔ وہ نہایت ہی بری صحبت اور برے کردار کا مالک بن چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دوسری طرف میری بیوی کا رویہ بھی میرے ساتھ برا ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات جب میرا بھائی گھر آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اس کا چہرہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا، جیسے کسی بڑے حادثے سے گزر کر آیا ہو۔ میں نے فوراً سے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تمہارے کپڑوں پر خون کیوں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر نظر جھکا کر دھیمی آواز میں بولا، یہ میرا خون نہیں ہے۔ میرے اندر ایک خوفناک احساس جاگ اٹھا۔ میں نے اسے کمرے میں لے جا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے اور یہ خون کس کا ہے؟ میری آواز میں غصہ اور فکر دونوں شامل تھے۔ وہ لڑزتے ہوئے بولا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، ایک لڑائی ہوگی اور وہ لوگ بہت بگڑ گئے۔ میں وہاں سے بھاگ آیا، لیکن وہ لڑکا زخمی ہو گیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو سفید رنگ کا پاؤڈر نما کچھ نیچے گرا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ ڈرگز تھیں۔ میں نے اپنے بھائی کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ شدید غصے میں آ گیا اور بیڈ سے چیزیں اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا۔ اس کا رویہ حیران کن تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے دوست برے لوگ ہیں، لیکن یہ سوچا بھی نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جان لیوا لڑائیاں ہونے لگیں گی۔ کیا تم نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ نہیں، وہ فوراً بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس وہ لڑائی ہو رہی تھی اور میں وہاں موجود تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا ہے۔ معاملہ سنگین ہو چکا تھا اور میرا بھائی شاید کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور پانی کا گلاس دیا تاکہ وہ کچھ سکون پا سکے، لیکن سب بے سود۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر میری بیوی کھڑی تھی، جسے دیکھتی اس کے رنگ بدلنے لگے۔ میں کچھ پریشان سا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بھائی جو بھی صرف 9 سال کا ہے ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ میں اسی سوچ میں مسلسل اضطراب کا شکار تھا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات کے بعد میری نیندیں اڑ گئیں۔ میں ہر رات بیدار رہتا۔ کمرے میں کوئی ہلکی سی آہٹ بھی ہوتی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ میری بیوی کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی اور مجھے جھنجھوڑ کر کہتی، وہ پھر آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہ آتا۔ میرے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ کیا واقعی میرا چھوٹا بھائی اس سب کے پیچھے تھا؟ لیکن وہ تو ایک معصوم بچہ تھا، دن بھر کھیلتا کودتا، بے خبر سا۔ اس پر شک کرنا بھی مجھے عجیب لگتا تھا، مگر بیوی کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں نے رات کو اپنے بھائی کو اس کے کمرے میں سونے دیا اور خود خاموشی سے چھپ کر اس کے کمرے کی نگرانی کرنے لگا۔ آدھی رات گزر چکی تھی
جو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر سے اٹھا جیسے کسی انجانی طاقت نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں نیم بند تھیں، جیسے وہ نیند میں چل رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میری سانس رک گئی، میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور کمرے میں داخل ہوا۔ میری بیوی حسب معمول سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ اضطراب سے بھرا ہوا تھا، جیسے کسی برے خواب میں مبتلا ہو۔ میرا بھائی کمرے میں آ کر بیڈ کے کنارے کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، نہ غصہ نہ معصومیت، بلکہ ایک بے جان سی خالی نظریں۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میرا بھائی چونک کر جاگ گیا، جیسے کسی خواب سے نکل آیا ہو۔ اس نے خوفزدہ ہو کر میری طرف دیکھا۔ بھائی، میں کہاں ہوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، جیسے اسے کچھ یاد نہ ہو کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر لے جا کر سونے کے لیے بھیج دیا، لیکن اب میرے دل میں خوف نے گھر کر لیا تھا۔ کیا میرا بھائی واقعی کچھ عجیب کر رہا تھا، یا کوئی اور طاقت اسے استعمال کر رہی تھی؟ کیا وہ سچ میں جان بوجھ کر آتا تھا، یا یہ سب اس کے کنٹرول سے باہر تھا؟ اگلی صبح میں نے اپنی بیوی سے بات کی، وہ بھی رات کی حقیقت جان کر حیران رہ گئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس معاملے کی اصل حقیقت جاننے کے لیے کسی ماہر سے ملنا ہوگا۔ شاید یہ محض کوئی اتفاق نہ تھا، بلکہ کچھ پراسرار اور خوفناک بات تھی جسے ہم سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری بیوی نے مجھے چائے پکڑائی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ابھی اسی وقت ہی کام سے لوٹ کر آیا تھا۔ جو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میں نے اپنا لہجہ نرم کیا، کیونکہ کچھ دنوں سے میں بہت اکھڑا تھا۔ میں وانیہ سے صحیح سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر اپنی نظروں کو جھکا لیا اور مجھ سے کہا کہ شہرام نے آج میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، پلیز مجھے اس سے بچا لو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ مجھے تفصیلات بتاؤ۔ جب اس نے بتایا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں شہرام کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ ہم نے معاملے کی تحقیقات جاننے کا ارادہ کر لیا، لیکن سوال یہ تھا کہ ہم کس سے مدد لیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے جو ماہر نفسیات تھا بات کی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند میں چلنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، جس میں انسان بغیر شعور کے اٹھ کر چلتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا، لیکن بیوی کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ یہ صرف نیند کا مسئلہ نہیں تھا، وہ ضدی انداز میں بولی، مجھے کچھ اور محسوس ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد میں نے اپنے بڑے بھائی کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ کسی عامل یا روحانی بزرگ سے مدد لی جائے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار آزما لینا چاہیے۔ ہم نے شہر کے باہر ایک مشہور بزرگ کا پتہ کیا جو جنات اور ماورائی چیزوں کے بارے میں خاصا جانا جاتا تھا۔ وہاں جانے سے پہلے دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی، لیکن بیوی کے خوف کو دیکھتے ہوئے میں راضی ہو گیا۔ وہ بزرگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی اپنی پریشانی کا حل چاہتا تھا۔ جب ہماری باری آئی، میں نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی اور پھر گہری سانس لے کر کہا، یہ صرف نیند کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہارے بھائی کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرا دل دگ سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ تمہاری بیوی کی باتیں سچ ہیں، انہوں نے کہا، یہ کوئی شیطانی قوت ہے جو تمہارے بھائی کے جسم کا استعمال کر رہی ہے۔ وہ معصوم ہے، لیکن اس پر ایک سایہ پڑا ہوا ہے۔ بیوی نے میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور تسلی کا ملغوبہ تھا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ بزرگ نے کچھ دم کیا اور ہمیں دعا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی اور کچھ خاص دعائیں پڑھنی ہوگی تاکہ اس سائے سے نجات مل سکے۔ یاد رکھو، یہ آزمائش کا وقت ہے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز کا حل ممکن ہے۔ ہم گھر لوٹے، لیکن ہر چیز اب اور زیادہ پراسرار لگنے لگی تھی۔ میں نے فوراً بزرگ کی ہدایات پر عمل شروع کر دیا، روزانہ دعائیں اور تلاوت، لیکن پھر بھی راتوں کو کچھ عجیب ہونے لگتا۔ میرا بھائی کبھی کبھی پھر بھی نیند میں چلتا اور بے مقصد کمرے میں گھومتا۔ ایک رات میں اور میری بیوی جاگ رہے تھے کہ اچانک کمرے میں سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا ہو۔ میرا بھائی اپنے کمرے سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ یہ آج آخری رات ہے، میری بیوی نے کانپتے ہوئے کہا، یا تو ہم اسے ختم کریں گے یا یہ ہمیں۔ میں نے قرآن پاک کا نسخہ اٹھایا اور زور سے تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی میں نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی، کمرے کا درجہ حرارت اور نیچے ہوتا گیا۔ میرا بھائی بے جان سی حالت میں کانپنے لگا اور پھر ایک چیخ فضا میں گونجی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں نے تلاوت جاری رکھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی باری سایہ ہم پر مسلط ہو۔ میرا بھائی بے ساختہ چیخ رہا تھا، اس کی آنکھیں اب پوری طرح
کھل چکی تھی، لیکن ان میں ایک خوفناک خالی پن تھا۔ وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور موجود ہو۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اور بلند آواز میں آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسی تلاوت کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، میرا بھائی زور زور سے کانپنے لگا۔ اس کے جسم میں ایک غیر معمولی جھٹکے شروع ہو گئے، اور پھر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زمین پر پھینک دیا ہو۔ اللہ کے نام سے میری بیوی زور سے چیخی۔ کمرے کی فضا میں ایک خوفناک سردی پھیل گئی، اور اچانک میرا بھائی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچا، اس کی نبض چیک کی تو وہ زندہ تھا، مگر اس کا جسم نڈال اور تھکاوٹ سے چور تھا۔ میری بیوی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا یہ ختم ہو گیا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے سر جھکا کر دعا مانگی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ شاید ہم نے اس آزمائش کا سامنا کر لیا۔ ہم نے اسے بستر پر لٹا دیا اور رات بھر اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ وہ گہری نیند میں تھا، جیسے کئی دنوں سے سو نہیں پایا ہو۔ اگلے دن جب میرا بھائی جاگا، اس کی آنکھوں میں معصومیت واپس آ چکی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیوں اتنا تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے، اور گزشتہ چند دنوں کی کوئی بات اسے یاد نہیں تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا، صرف یہ کہا کہ اس واقعے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میرا بھائی دوبارہ وہی معصوم بچہ بن گیا تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ اسے گزشتہ دنوں کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ سب اسے اتنا زیادہ خیال کیوں دے رہے ہیں۔ میں اور میری بیوی خاموشی سے اس کے معمولات کو دیکھتے رہے، جیسے کوئی چھپا ہوا خوف ہمارے دلوں میں اب بھی کہیں موجود ہو۔ ہم نے بزرگ کی ہدایات پر عمل جاری رکھا۔ روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، اور آہستہ آہستہ وہ پراسرار اور خوفناک واقعات کم ہونے لگے۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ سوال گردش کرتا رہا کہ کیا واقعی وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ کیا وہ سایہ واقعی جا چکا تھا یا محض چھپ گیا تھا؟ کچھ دنوں بعد میری بیوی نے ایک رات مجھ سے کہا، اب مجھے وہ خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک عجیب سا احساس ابھی بھی رہتا ہے، جیسے کچھ دیکھ رہا ہو، انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن دل ہی دل میں مجھے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید یہ سب کچھ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ میرا بھائی اسکول جانے لگا، وہ پھر سے ہنسنے کھیلنے لگا۔ میری بیوی بھی زیادہ پرسکون نظر آنے لگی۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک گھر کی لائٹیں جلنے بجھنے لگی۔ یہ محض ایک معمولی بات لگ رہی تھی، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ گھر میں ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا ہے، حالانکہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ ایک رات جب میں اور میری بیوی گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے، وہ اچانک خاموش ہو گئی اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگی۔ ہوا کی ہلکی سی سرد لہر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ لمحے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر اچانک ایک گہری سانس لے کر بولی، آج کی رات بالکل ویسی لگ رہی ہے جیسے اس رات تھی جو میں نئی نئی بیاہ کر آئی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی رات؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کھڑکی بند کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کہا، وہ رات جب تمہارا بھائی پہلی بار میرے ساتھ عجیب سا برتاؤ کرنے آیا تھا۔ اس کی آواز میں درد اور خوف کا امتزاج تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور نظریں جھکا کر بولنے لگی، جب میں یہاں پہلی بار آئی تھی تمہارا بھائی مجھے ہمیشہ عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے شروع میں لگا کہ شاید یہ محض میرا وہم ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک بچہ تھا، لیکن پھر ایک رات جب تم سو رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے روشنی جلائی تو دیکھا کہ تمہارا بھائی خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف اور غصہ ابھرنے لگا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا کہ شاید تم یقین نہیں کرو گے، یا شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، لیکن یہ بار بار ہونے لگا۔ ہر بار وہ خاموشی سے آتا اور مجھے گھورتا، اور جب میں اسے ٹوکتی وہ چپ چاپ واپس چلا جاتا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میرے بھائی کی بری صحبت اور عجیب رویے کے بارے میں سن کر جو الجھن اور غصہ میرے دل میں تھا وہ اب اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس وقت بھی وہ ان بری صحبتوں میں تھا؟ مجھے اس کا اندازہ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن اس کے رویے میں کچھ غیر معمولی ضرور تھا۔ وہ اکثر تمہارے سامنے بالکل معصوم لگتا، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے وہ بالکل مختلف شخص بن جاتا تھا۔ یہ انکشاف میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی، جو ہمیشہ میرے لیے ایک بولا سا بچہ تھا، اتنے گہرے اندھیروں میں ڈوبا ہوا نکلے گا۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ معاملہ محض بری صحبتوں کا نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو بھی پوری طرح مجھ پر عیاں نہیں ہوا تھا۔
مگر اس کا اثر ہماری زندگیوں پر تباہ کن ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں خوف دیکھا جو مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی، شاید میرے بھائی کے بارے میں کچھ اور جانتی تھی جو وہ مجھ سے کہنے سے قاصر تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھیں بے بسی کی داستان سنا رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ہم دونوں چونک گئے۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ ان کے چہروں پر سنگینی اور خاموشی تھی جو کہانی کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ آپ کا بھائی کہاں ہے؟ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ کسی اور جرم میں بھی ملوث تھا یا پھر یہ کوئی ایسی سازش تھی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا؟ میں نے خاموشی سے انہیں اندر آنے دیا مگر میری آنکھوں کے سامنے سوالوں کا طوفان تھا۔ انسپیکٹر نے ایک فائل نکالی اور میری طرف بڑھائی، یہ دیکھیں شاید آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ فائل میں ایک تصویر تھی اور اس تصویر نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ فائل میں جو تصویر تھی وہ میرے بھائی کی نہیں تھی، لیکن وہ شخص اس کے ساتھ تھا۔ وہ ایک اجنبی تھا مگر اس کی آنکھوں میں صفاقی اور خطرے کا ایسا احساس تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی زیر زمین گروہ کا سرگنا لگ رہا تھا اور یہ میرے بھائی کے لیے عام صحبت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا لیکن دماغ میں گردش کرتی ہوئی دھند صاف نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ انسپیکٹر نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، یہ آدمی بہت خطرناک ہے۔ اس کا نام ذاکر ہے اور یہ شہر کے کچھ بدترین جرائم میں ملوث ہے۔ آپ کا بھائی اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی اب ان سرگرمیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ ذاکر، وہ نام کبھی سنا نہیں تھا لیکن اس کی وحشیانہ موجودگی ہر چیز کو واضح کر رہی تھی۔ میرا بھائی صرف بری صحبتوں میں نہیں تھا، وہ کسی بڑی مجرمانہ سازش میں شامل ہو چکا تھا۔ انسپیکٹر نے پھر کہا، ہمیں شبہ ہے کہ آپ کے بھائی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور یہ بات اس کی ذاتی زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ کیا آپ کی بیوی نے کوئی غیر معمولی رویہ دیکھا ہے؟ میری بیوی جو خاموش بیٹھی تھی اچانک اٹھ کر بول پڑی، ہاں، اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں نہ دوں تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ میں ڈر گئی تھی لیکن سوچا یہ کوئی وقتی بات ہوگی۔ میری آنکھیں حیرت اور غصے سے بڑھ گئیں۔ میں نے بھائی کو بچانے کے لیے کیا نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ہماری زندگیوں کو بھی داؤ پر لگا رہا تھا۔ یہ معاملہ محض بری عادتوں یا نشے کا نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کوئی گہری اور تاریک کہانی جو ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی۔ انسپیکٹر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کے بھائی کو جلد از جلد تلاش کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی جرم کا شکار ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، میں اپنے بھائی کو کیسے بچاؤں اور اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے شر سے کیسے بچاؤں۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اپنے بھائی کا علاج کروا دیا تھا، ہر اس بابے اور عامل کے پاس گیا تھا جو شیطانی سائے کا علاج کرتا تھا۔ اس بزرگ نے میرے بھائی کا پورا علاج کیا تھا۔ میں نے بھی اپنے بھائی کا روحانی علاج بھی کروایا اور اسے ماہر نفسیات کے پاس بھی لے کر گیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بری صحبتوں اور اندھیروں سے نکل آئے اور کچھ عرصے کے لیے مجھے لگا تھا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میں غلط تھا۔ اس دن میں جلدی گھر آ گیا تھا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ میرا بھائی میری بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی جو چمک تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری بیوی کی چیخیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر غصے اور نفرت کا طوفان میرے اندر پھٹ پڑا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر بھائی کو پکڑ لیا اور زور سے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا مگر اس کے چہرے پر پشیمانی اور خوف کے بجائے وحشیانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی شکار کو قابو کر چکا ہو۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جس میں انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تمہارے بھائی کی حقیقت ہے، اس نے بے حسی سے کہا۔ شیطانی سائے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور اب میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھائی جسے میں ہمیشہ معصوم سمجھتا تھا اب ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ میں نے اس کی بہتری کے لیے ہر وہ کوشش کی تھی جو ایک بھائی کر سکتا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ اب اس عذاب سے نکلنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت اور وحشت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ لڑائی صرف میرے بس کی بات نہیں رہی۔ میں نے پولیس کو بلایا اور اس دن میرا بھائی میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، لیکن ایک گہرا زخم چھوڑ گیا۔ یہ زخم صرف میرے دل کا نہیں تھا بلکہ میری بیوی کے وجود پر بھی لگا ہے۔ وقت گزرنے لگا، میں نے خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی کی گرفتاری کے بعد ایک عجیب سا سکون میری زندگی میں آیا تھا، جیسے کوئی بوجھ تھا جو میرے کندھوں سے ہٹ چکا ہو۔ وہ خوف اور عدم تحفظ
جو میرے بھائی کی وجہ سے ہم پر چھایا ہوا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ میری بیوی بھی آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔